محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم عول کی بحث پڑھیں گے۔ عول 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 کسے کہتے ہیں؟ عول عول کا اس کے مختلف معانی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احتیاج کا معنی بھی آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے۔ ظلم موجود کا معنی بھی آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی ذالک ادنا اللہ تعالیٰ، اے اللہ تظلمو، ٹھیک ہے، اس میں تم ظلم نہ کرو۔ تو اور ارتفاع اور غلبے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ عال المیزان ارتفعت احدى الکفتین، ٹھیک ہے، تو عال الاخرى، تو عال المیزان جب ایک پلڑا دوسرے پر اونچا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ عال المیزان، تو ارتفاع کا معنی بھی آتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے کہ عالت القضیۃ الی القاضی، ٹھیک ہے، قضیہ یعنی مسئلہ قاضی تک پہنچ گیا۔ یہ عول لفظی اعتبار سے مختلف معانی کے لیے آتا ہے۔ یہاں علم میراث میں عول سے کیا مراد ہے؟ عول علم میراث میں عول سے مراد یہ ہے کہ سہام کا مجموعہ، سہام کا مجموعہ اصل مسئلے یعنی مخرج سے بڑھ جائے، سہام کا مجموعہ اصل مسئلے سے بڑھ جائے، تو سہام کا مجموعہ اصل مسئلے سے بڑھ جانے کو عول کہتے ہیں۔ تو اس میں احتیاج آ جاتا ہے نا، کس چیز کی طرف؟ احتیاج اس بات کی آتی ہے کہ ہمیں مخرج یعنی اصل مسئلہ بڑھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں، تو احتیاج آتا ہے بڑھانے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے بالفاظ دیگر مجموع اصل مسئلہ یا مخرج کا سہام سے کم ہو جانا، اصل مسئلہ یا مخرج کا سہام سے کم ہو جانا، سہام کا مخرج سے بڑھ جانا یا مخرج کا سہام سے کم ہو جانا، یہ عول کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ہاں، یہ عول کہلاتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلے میں یہ صورت پیش آ جاتی ہے، لیکن اب یہ صورت جب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ صورت پیش آ گئی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جب مخرج سے ورثاء کو ان کے سہام دے دیں تو پھر آپ سہام کو جمع کر لیں، سہام کو جمع کر لیں۔ تو جب آپ سہام کا مجموعہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 3 صورت۔ جتنا آپ کا جو مخرج آپ نے بنایا ہے 6 ہے، 12 ہے، 24 ہے، اور وہ پورے کا پورا ورثاء پر تقسیم ہو گیا، ٹھیک، تو یہ مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کو سادہ مسئلہ کہتے ہیں۔ سادہ، یہ سادہ مسئلہ کہلاتا ہے، یہ مسئلہ سادہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت عام طور پر یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ ورثاء میں عصبہ موجود ہو۔ یہ صورت عام طور پر اس وقت پیش آتی ہے جبکہ ورثاء میں عصبہ موجود ہو، کیونکہ آپ جب ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دیں تو پھر ان کو جمع کر کے اصل مسئلے سے نکالیں گے، تو جو باقی بچے گا وہ عصبہ کو دو گے نا، تو بس جو مخرج تھا وہ ہم نے تقسیم کر دیا۔ اس کی میں مثال دوں، جیسے مسئلے میں زوج آ گیا ہے،
زوج بنت اور اب، زوج بنت اب کی جگہ اخ لکھو، زوج بنت اخ، تو زوج کو کیا دو گے؟ ربع، بنت کو نصف اور اخ عصب، تو نصف اور ربع آ گیا، اس میں ایک صنف سے ہے، نوع اول سے ہے، اور ان میں چھوٹا حصہ ربع ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثلا 4 سے بچ جائے گا، تو 4 میں سے ربع 1 زوج کو مل جائے گا، نصف 2 بنت کو مل جائے گا، کیا رہ گیا؟ اور 1 کس کو دیا؟ بات ختم۔ تو مسئلہ 4 سے بنایا، 4 ہم نے تقسیم کر لی، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسری بات، اگر ہم نے مخرج تو بنایا ہے 6 مخرج بنا ہے 12 24، اور جو ورثہ ہیں ان کو ہم نے حصے دیے، لیکن ان کو حصے دے دینے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ باقی بچا، ہمارے پاس کچھ باقی بچا، اس کی مثال جیسے زوجہ، سینکڑوں مثال اس کی بن سکتی ہے، میں ایک بطور مثال ایک مثال پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی لو مرضی ہے آپ کی، زوجہ کیا؟ زوجہ اور اخت اعیانی، یہ ہے زوجہ اخت اعیانی۔ اچھا، اب اس مسئلے میں اولاد نہیں ہے، زوجہ کو کیا دو گے؟ ربع۔ اچھا، اور اخت اعیانی کو وہی بات بن گئی، وہی بات بن گئی، تو مسئلہ کس سے بن جائے گا؟ ربع اور نصف آ گیا نا، تو مسئلہ ربع اور نصف آ گیا، تو 4 سے بنے گا، تو 4 ربع 1 زوجہ کو دیا اور نصف بنت کو اخت اعیانی کو دیا، تو 1 ہمارے پاس دیا۔ تو اب مخرج بڑھ گیا، مخرج بڑھ گیا اور سہام کم ہو گئے نا؟ آپ رات کو نہیں تھے، یہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت سمجھایا ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ تو جب مخرج میں ہمارے پاس کچھ حصے باقی رہ جاتے ہیں تو ایسا مسئلہ ردیہ کہلاتا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایسا مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ ردیہ۔ اب تیسری صورت، میں نے کہا 3 صورتیں بن سکتی ہیں، تیسری صورت سمجھ لو، وہ یہ کہ ہمارے پاس جو مخرج ہوتا ہے، اس کو ہم مخرج بھی کہہ سکتے ہیں، اصلی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کروں، تو مخرج ہم نے ورثہ کو ان کے سہام دیے، لیکن سہام کو جب جمع کیا تو وہ مخرج سے بڑھ گئے، ان کا مجموع مخرج سے بڑھ گیا۔ اس کی میں مثال دوں، جیسے زوج اخت اعیانی اخت اخیافی، میں ایک مثال دوں، کئی مثال اس کی بن سکتی ہیں، زوج اخت اعیانی اخت اخیافی۔ اچھا، زوج کو تم دو گے نصف، زوج کو نصف، اخت اعیانی کو نصف، ٹھیک ہے نا؟ 1 آئی ہے نا، اور اخت اخیافی کو سدس، تو نصف آ گیا سدس کے ساتھ، مثلا 6 سے بن جائے گا، اچھا، تو زوج کو نصف 2 3، اخت اعیانی کو نصف 2 3، اور اخت اخیافی کو سدس 2 1، تو ہمارا مسئلہ اور مخرج ہے 6 اور مجموع کیا بنا؟ 7، مجموع کیا بنا؟ 7، تو سہام کا مجموعہ مخرج سے بڑھ گیا نا، مخرج سے بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ مخرج سے بڑھ گیا، بات سمجھ آ گئی؟ تو ایسا مسئلہ، اس کو عول کہتے ہیں، ایسا مسئلہ عائلہ کہلاتا ہے۔ تو سادہ مسئلہ، ردیہ مسئلہ اور عائلہ، سادہ ردیہ عائلہ، سمجھ گئے؟ اچھا، یہ ایک بات پوری ہو گئی۔ اس میں 2-3 باتیں تجربے کی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جس مسئلے میں عصبہ ہو
جس مسئلے میں عصبہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ ردیہ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. جس مسئلے میں عصبہ ہو، یہ اول کے ساتھ کہ تم نوٹ لکھ لو تنبیہ، شاید آپ کو کہیں اس میں مل بھی جائے، تاہم جس مسئلے میں کیا ہو عصبہ ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ ہاں یار پنجسن بڑا خیال کی طرح بات سمجھ گئے. جس مسئلے میں عصبہ ہو وہ مسئلہ ردیہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جب ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دیتے ہیں تو اگر ان میں کچھ باقی بچا تو یہ ردیہ بن جائے گا نا. اور جب عصبہ موجود ہو تو جو باقی ہوتا ہے وہ سارا وہ لے لیتا ہے، تو اب یہ ردیہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اب سمجھ گئے؟ ہاں. اب دوسری بات بھی سنو. جو مسئلہ عائلہ ہو اس میں عصبہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مسئلہ عائلہ ہو اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس میں عصبہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ذوی الفروض کے حصے ہمارے پاس کم ہو گئے ہیں، اور عصبہ کو تو ہم وہ دے دیتے ہیں جو باقی رہتا ہے. تو جب ہمارے پاس ذوی الفروض کے حصے کم ہو گئے، ذوی الفروض کو جتنے حصے ہم نے دینے ہیں وہ کم ہو گئے ہمارے پاس، تو ظاہر ہے کہ عصبہ کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. تو مسئلہ عائلہ میں کچھ بھی نہیں ملے گا. مسئلہ عائلہ میں عصبہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، ایک تیسری تنبیہ وہ یہ، جس مسئلے میں عصبہ کو کچھ مل جائے وہ ردیہ تو نہیں ہو سکتا، عائلہ بھی نہیں ہو سکتا. ردیہ تو میں نے بتایا ہے نا. جس مسئلے میں عصبہ کو کچھ مل جائے وہ مسئلہ نہ ردیہ ہوگا نہ عائلہ ہوگا. جس مسئلے میں عصبہ کو مل جائے وہ مسئلہ نہ ردیہ ہو سکتا ہے نہ عائلہ. کیوں ردیہ؟ تو اس لیے کہ اس میں کچھ باقی جو بچا وہ ہم نے اس کو دے دیا، اور جب اس کو کچھ حصہ مل گیا تو معلوم ہوا کہ عصبات ذوی الفروض کے حصے پورے ہو گئے ہیں اور ان سے کچھ باقی بچا ہے تو ہم نے اس کو دیا ہے، تو یہ عائلہ بھی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ آپ اس کی حقیقت کو سمجھ گئے؟ بس ٹھیک. اب آج کی بحث چونکہ اول کی ہے اس لیے اول کا طریقہ بتلاتے ہیں. وہ یہ کہ جو مسئلہ عائلہ ہو، یعنی ہمارے پاس سہام بڑھ جائیں اور مخرج کم ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم یوں کریں گے کہ ہم نے جو حصے مخرج بنایا تھا اس مخرج کو سہام کے مجموعے کے مطابق بڑھا دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے مثلا 6 سے بنایا تھا، مثلا 6 سے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم میت کی میراث کو 6 سے کرتے ہیں. یہ تو میراث تقسیم کرنی ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا، مسئلہ 6 سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میراث کو 6 حصے کیا، ان میں سے ایک حصہ ایک کو دیا، 3 حصے دوسرے کو دیے، 2 حصے تیسرے کو دیے. بات سمجھ گئے؟ تو اب ہمارے پاس مجموعہ 7 آ گیا، سہام کا مجموعہ 7 آ گیا. توجہ، آپ کی میں 100% توجہ لینا چاہتا ہوں، 100%، 99% میں نہیں، 100% توجہ آپ کی.
اب ہمارے پاس مجموعہ 7 آ گیا اور مسئلہ ہمارا ہے 6، مجموعہ ہے 7، تو کیا ہم باہر سے کچھ لے کر اس کے ساتھ ایک اور حصہ ملائیں گے؟ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ ہم ان 6 حصوں کو دوبارہ ملا کر اس سے 7 حصے بنا دیں گے۔ ان 6 کو دوبارہ ملا کر 7 حصے۔ تو اب فرق کیا ہوا؟ فرق یہ آیا اب کہ پہلے ہر ایک کو جو حصہ ملتا تھا وہ اتنا تھا، اب تھوڑا سا کم ہو کر گیا، کیونکہ اس میں ہم نے ایک اضافی حصہ نکالا نا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے، وہ مثال کیا؟ وہ مثال یہ کہ ہمارے پاس تو مسئلہ 6 سے بن گیا اور ہمارے پاس سہام کا مجموعہ کیا آ گیا؟ 7۔ تو 7 آ گیا نا، تو ہم نے زوج کو نصف دیا تو 6 کا نصف 3، اور اخت آیانی کو نصف دیا تو 6 کا نصف 3، اور اخت اخیافی کو سدس دیا تو 6 کا سدس 1۔ یہ تو بات بن گئی نا، 6 میں سے دیا نا۔ اب ہمارا مجموعہ 7 بن گیا اور حصے وہی 3 3 اور 1 ہے، تو اب بتاؤ کہ 7 کا نصف 3 آتا ہے یا 3.5 آتا ہے؟ اب اس کو 3.5 ملنے تھے لیکن اس کا آدھا حصہ چلا گیا، اب اس کو 7 میں سے 3 مل رہے ہیں، تو آدھے سے کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس یہی آدھے سے کم ہوا نا۔ پہلے 6 میں اس کو 3 مل رہے تھے اور اب 7 میں 6 میں 3 مل رہے ہیں، تو آدھے سے تو ٹول تو وہ حصہ لگا وڑا کا یا وہ حصہ مور کیوں ہوتا؟ اچھی طرح سمجھ گئے؟ اچھی طرح سمجھ گئے؟ بس یہ ہے جو قول کی حقیقت یہ ہے۔ تو ہم باہر سے کوئی اضافی مال نہیں لائیں گے، یہی جو میراث ہے اس کو پہلے ہم نے 6 حصے کیا تھا، اب 7 حصے کرنا، بات ختم۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ گئے؟ اچھا، اب طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ آسان ہے، جو ہمارا مسئلہ تھا اصلی مسئلہ، اس کے اوپر عین کی نشان لگا کر، کیا عین کی نشان لگا کر، اب جو سہام کا مجموعہ ہے اس کو اس کے اوپر لکھ لیں گے۔ اس کی میں چلو وہ پھر وہ جب مسائل حل کریں گے تو اس میں پھر بتا دیں گے۔ اچھا، یہ بات پوری ہو گئی۔ اگلی بات یہ کہ یہ عول ہمارے پاس جو مخارج ہیں، وہ مخارج کل کتنے بنتے ہیں؟ 7۔ حصے 6 ہیں، مخارج ہمارے پاس 7 بنتے ہیں۔ تو جب مسئلہ میں صرف نصف ہو تو 2 3، جب صرف ثلث ہو 4 6 12 8 12 24۔ ہمارے پاس مخارج کل کتنے ہیں؟ بن سکتے ہیں 7۔ 2 3 4 6 8 12 24، یہ ہمارے پاس مخارج الفروض آ سکتے ہیں۔ یہ عصبات کی بات میں نہیں کہ فروض فرائض کی بات ہم نے کی، جہاں فرض آ جائے۔ عصبات تو اگر 5 ہو، 5 بھائی ہو تو 5 سے مسئلہ بن، لیکن اس کا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، کچھ جو قاعدے کے مطابق ہم نکالیں گے تو وہ یہ، یعنی ذوی الفروض کا جو ہم مخرج نکالیں گے تو یہ 8 آ سکتے ہیں، 7 آ سکتے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اچھا، ان 7 میں 4 میں کبھی عول نہیں آئے گا، 4 میں کبھی عول نہیں آئے گا۔ 2 3 4 8، 2 3 4 8، ان کا کبھی عول نہیں آئے گا۔ کیا مانا؟ جب مسئلہ اس سے بنے گا تو اب سہام کا مجموعہ اس سے نہیں بڑھے گا۔ اگر مسئلہ 2 سے ہو
सिहाम का मजमू इससे नहीं बढ़ेगा। अगर मसला 3 से हो सिहाम का मजमू इससे नहीं बढ़ेगा। अगर मसला 4 से हो सिहाम का मजमू नहीं बढ़ेगा। अगर मसला 8 से हो तो भी सिहाम का मजमू नहीं बढ़ेगा। ये समझ गए? समझ गए? बाकी रह गए 3, 6, 12 और 24 और ये वही है जहां सिन्फ अव्वल के साथ सिन्फ सानी आ जाए। इस सूरत में अब कौल की जरूरत पड़ेगी। जब सिन्फ अव्वल में निसफ के साथ सिन्फ सानी